آج کی جو ہمارے وی آئی پی گیسٹ ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور بیسیکلی اس نام سے صرف میں ہی نہیں آپ تمام لوگ بلکہ پاکستان کی پوری یوتھ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان، ڈائریکٹر جنرل میاسک ریسرچ سینٹر جناب محمد عبداللہ حمید گل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس شخصیت کو جب میں سٹیج پہ بلاؤں جو کہ کام ہی میں سر کی پرسنالٹی سے بہت اچھے سے واقف ہوں، میں سر کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور سارے ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ شاید اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ آگے بڑھنے کا اپنے اندر جنون رکھتا ہے، ڈی موٹیویشن سے نکلنا چاہ رہا ہے، موٹیویشن لینا چاہ رہا ہے یا اپنی زندگی میں پاکستان میں اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو سر عبداللہ حمید گل صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ ہمیں باقاعدہ لاجیکلی اور ہر طریقے سے بتا سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اس یوتھ میں کیوں ہیں اور آپ پاکستان کا اگر حصہ ہے تو کیوں ہے اور آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ جب ایسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہو تو ان کا احترام، ان کی عزت کرنا ہم بخوبی جانتے ہیں اور یہ ہمارے پہ فرض نہیں بلکہ اوجب ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں محمد عبداللہ حمید گل جو کہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ Put your hands together for Welcome sir. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مرزا صاحب جو کہ قلب پاکستان کے روح رواں ہیں، ان کی ہونہار بیٹی سیبا اعجاز مرزا صاحبہ اور پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ اپنے علاوہ کسی اور کے متعلق بھی سوچتے ہیں، اس میں قلب پاکستان جو ادارہ ہے یہ آج آپ کے لیے اپنا وقت بھی انہوں نے لگایا، اپنا پیسہ بھی لگایا، توانائیاں بھی خرچ کیں اور ایک بہت خوبصورت ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ یقیناً یہ لائق تحسین ہے اور جیسا کہ یہاں مختلف لوگوں کی آراء سنی، بہت اچھے خیالات سنے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ 2 دفعہ کہ آپ میری کرسی پہ آ جائیں، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہاں کرسی کا ہی مسئلہ ہے، کرسی چھوڑی تو ملے گی نہیں اور دوسرے پہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال یہ جس طرح سے سیبا اپنے نام کی طرح، ان کے نام کا مطلب پتہ نہیں شاید لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ یہ ایک ملکہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہیں، کوئین جس کو کہا جاتا ہے، شہزادی کہہ لیں، ہماری بچی ہے، بہت پیاری شکل و صورت کی بھی اور اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے اعمال کی بھی، اور اس عمر کے اندر ایک بڑا حوصلہ اور ایک عزم۔ اسی طریقے سے ان کے نام کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ایک وعدہ بھی ہے، ایک عہد ہے اور ایک ایسا اوتھ جو آدمی لیتا ہے، اوتھ آف ایلیجنس بھی لیتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے بھی میرے خیال میں پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ایک عہد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نام کی طرح کامیاب کرے اس عہد کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بن آدم ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ایک رات ان کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ نظر آتا ہے کمرے میں بیٹھا ہوا اور وہ کچھ لکھ رہا ہے، کتاب میں تحریر کر رہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے نام تحریر کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کو پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بڑے جو ہے وہ انکوزیٹو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا اس میں میرا نام ہے؟ فرشتہ لسٹ دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ بڑا
جو ہے افسردہ بھی ہو جاتے ہیں, روتے ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ میرے سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو اللہ کو پیار کرنے والے ہیں اس دنیا کے اندر. اگلے دن پھر اسی طرح ہوتا ہے, فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے, اٹھتے ہیں لیکن کوئی سوال نہیں پوچھتے. فرشتہ پوچھتا ہے آج سوال نہیں پوچھو گے ابو بن آدم؟ تو کہا کہ نہیں, میرا تو نام جو تھا وہ کل نہیں تھا, لیکن بہرحال آپ بتائیں کہ آج کیا لکھ رہے ہیں. تو کہا آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ پیار کرتا ہے. تو کہا اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا نام سر فہرست ہے, اس لیے کیونکہ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو اگر اللہ کی مخلوق سے پیار کریں تو یقیناً ہم ایک اچھے مسلمان, ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. سیاست نے ہمیں نکما کر دیا, ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے اندر وہ سیاستدان جو قوم کے اندر نفرتیں اور تقسیم پھیلائیں, میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب وقت جوان کا ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن. اور مجھے پتا ہے کہ جو یہاں آج بچے آئے ہوئے ہیں خاص طور پہ سویٹ ہوم کے, وہ میرے بھی بہت بڑے پیارے بچے ہیں اور ان کے پاپا جانی میرے بڑے دوست ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر کوئی جائے تو دیکھے کہ کتنا محنت سے ایک ادارہ چل رہا ہے. انڈیویجول بیسس کے اوپر اس پاکستان کے اندر بڑی سکسیس سٹوریز ہیں. ہم نے پتہ نہیں کدھر سے مایوسیاں جو ہے وہ اپنے گلے لگا لی ہیں. یہ پاکستان تھا, ابھی دنیا جو ہے وہ سوچ رہی تھی ہم نے خلا کے اندر راکٹ بھیج دیا تھا, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اور پاکستان جو ہے الحمدللہ ہر جو شعبہ زندگی تھا اس میں ترقی کر رہا تھا. پاکستان وہ ملک ہے جو 1974 تک 1974 تک جو ہے ایشین اکنامک ٹائیگر تھا. ہماری اکانومی جو ہے وہ جاپان, کوریا اور چین سے بہتر ہوا کرتی تھی. بھارت تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمیں یہ غور کرنا ہے, معیشت کے نام پہ یقیناً معیشت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن غیرت کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا, کیونکہ غیرت کے بنیاد کے اوپر جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی. پاکستان جو تھا اس کے اندر شروع میں ہمارے پاس پیپر پن نہیں موجود ہوا کرتی تھی, بلکہ کانٹوں کے ذریعے پیپر کو اکٹھا کیا جاتا تھا. اور قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جن منسٹرز کو کافی یا چائے پینی ہے گھر سے پی کے آیا کریں, پاکستان کا پیسہ ہے ان کے لیے, عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. یہ پاکستان اسی پاکستان میں ہوا. 1974 تک ہم لوگ اگر معیشت کے نام پر اگر ہم نے عزت کے سودے کرنے ہوتے تو پھر یہ بتائیے کہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تب تو ہم ایک بہت مضبوط معاشی صورتحال میں تھے, پھر پاکستان کیوں 2 ٹکڑے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ قوموں کے اندر تقسیم کا عمل پیدا کرتے ہیں جو کہ فرعون کا کام ہوتا ہے, فرعون اللہ کی گدی کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے نعوذ باللہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو چیلنج کر کے اس کی قوم کے اندر تقسیم ڈالتا ہے. اس لیے ہمیں آج اتحاد, ایمان اور تنظیم جیسے سنہری اصول قائد اعظم رحمۃ اللہ کے اپنانے پڑیں گے. ابھی شجاع صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, بڑے خوبصورت مقرر ہیں, بڑے پیاری باتیں کی, لیکن جو جوانوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کے اوپر بڑا غور کرنے والی بات ہے. جوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. 68.4% پاکستان کے اندر جوان لوگ موجود ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جوان شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے, نہ کہ نظریات کی طرف. اگر نظریات کے اوپر چلنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے میرے خیال میں وہ ایک شخصیت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شخصیت پرستی جو ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا تو پھر ان کی ہوتی. میرے پاس بھی میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ, ان کے بعد میرے پاس 2 آپشنز تھیں. یا میں ان کے نام کو لے کے آگے بڑھتا, اس نظریے, اس فکر کو, اس سوچ کو, اس دفاع کو, اس پاکستان کی عزت و حمیت و غیرت کو, اور دوسرا یہ تھا کہ میں بھی باقی ماندہ جرنیلوں کے بچوں کی طرح یا باقی ماندہ سیاستدانوں کے بچوں کی طرح آرام سے کسی گوشہ نشینی کے اندر آرام سے وہ مال و اسباب جو ہے وہ انجوائے کرتا. اس پاکستان نے بڑی عزت دی, بہت محبت دی اس پاکستان نے. میرا فرض ہے کہ میں اس پاکستان کو کچھ لوٹاؤں. اس لیے تحریک جوانان پاکستان کی سنگ بنیاد ڈالی گئی, اور یہ واحد تنظیم ہے جو الیکشن کمیشن پر رجسٹرڈ ہے. ابھی الحمدللہ میرے 70 کینڈیڈیٹ پاکستان کے مختلف طول و عرض سے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایسے سفر کو سامنے لائیں گے
جس کا پاکستان منتظر ہے. آج یہاں بہت اچھی گفتگو ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ ارحم اور اشر انہوں نے اپنا پیش کیا سارا سلسلہ. یعنی کہ ایک ہمت جب کر لیتا ہے کوئی آدمی, یہ جو ہمت مردہ مدد خدا کہا جاتا ہے, یہ کوئی شخصیت یا کوئی مرد ہونے کی صفت کے حوالے سے نہیں ہے. مرد ہونا, ایک سیبا جیسی لڑکی جو ہے نا, وہ بھی مردانہ کوالٹیز رکھتی ہے, بہادرانہ کوالٹیز رکھتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کے اوپر کھڑے ہونے کی, جب وہ یقین کر لے کہ ہاں میں ہی ہوں جو. ہم کسی کے انتظار میں رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی آ کے یہ کرے گا, ہم اپنا گھر صاف کر کے الحمدللہ گلی کے اندر گند ڈال دیتے ہیں. تو پھر پاکستان ہمارا جو ہے وہ کیسے صاف ہوگا؟ اور نفرتوں کی بنیاد پہ نہیں, محبتوں کی بنیاد کے اوپر کام کیے جاتے ہیں اور دوسروں کے انتظار میں نہیں رہا جاتا, خود بڑھ کر جو ہے کام کریں. میری والدہ اللہ بخشے کہتی تھی, آپ کاج مہا کاج, جو کام خود کر لو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر کہ کس طریقے سے انہوں نے خود کام کیے. ایک ایک کام, جوتے گانٹھنے تک کا کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. یعنی کہ ان کی مثال یہ ہے کہ اگر 63 سال کی زندگی جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو 23 سال جو ہے وہ صرف تبلیغ تھی اور 40 سال کیریکٹر بلڈنگ تھی. کیریکٹر از ڈیسٹنی. 40 سال انہوں نے, جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا تھا, لا الہ اقرا نہیں آیا تھا, تو کیا تھا؟ صادق اور امین کا کیریکٹر انہوں نے پا لیا تھا. یہ تھا کمال. آج ہمارے ملک میں کیریکٹر کی کمزوری ہے, ہم پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, ہم اچھا جو ہے وہ سب کے اوپر اپنا تختی, اپنا نام لگانا چاہتے ہیں. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو, کوئی کسی کہتا ہے میں نے سڑک دی, کوئی کہتا ہے میں نے تعلیم دی, میں نے کچھ کیا. او بھائی, آپ کے والد صاحب کا پیسہ تھا جو دیا, یہ تو اس قوم کا پیسہ تھا جو آپ نے ان کے اوپر لگایا, اور یہ آئین پاکستان کے مطابق آپ نے کیا کام. بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک غریب ہے شجاع صاحب, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی زندگی اور ان کی لائف سٹائل جو ہے وہ کیسے بڑھ رہی ہے اور عوام کی کیسے غریب ہو رہی ہے, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. 9.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں, جس کے اندر کھیت کھلیان جو ہے وہ کبھی سوکھتے نہیں ہیں. کیا وجہ ہو گئی؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تبدیلی نظام کے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. اس پاکستان کے اندر مایوسیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بیکاز پاکستان از فل آف کمپلیٹ جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. مجھے پتا ہے کہ ایک ایک بچہ جو آئی ٹی کے اندر, ایک ایک بچی ہنرا کی, میں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کے اندر ایوارڈز تقسیم کیے, ایک بچی نے $10 لاکھ بنائے ایک سال کے اندر. ہنرا کی بچی ہے, وہ پاکستان کی بچی ہے. ایک لڑکا جو تھا جس کو میرے خیال میں آدمی دیکھ کے یہ کہے کہ یہ بیچارہ بہت ہی غربت میں مبتلا ہے, وہ $1.5 لاکھ بنا کے وہاڑی سے جو ہے وہ چلتا بنا. آپ جو ہے وہ آسانی سے 1 لاکھ 2 لاکھ آئی ٹی کے بزنس کے اندر. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, پاکستان کو اس کے ساتھ اپنی قدم سے قدم بڑھانا پڑے گا. پاکستان کو اپنے مفادات کے اندر اور سیاستدانوں کی تقسیم کا شکار ہوئے بغیر اپنے زور بازو کے اوپر اپنی قوتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کچھ کرنا, وہ آج کے دن کلب جو پاکستان جو ہے یہ ایوارڈ منعقد کر دیتے ہیں جو کرنا چاہیں. یعنی کہ ہوش صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اگر اپنے پیکر خاکی میں آپ کے جان نہیں ہے تو آپ صداقت سے, بغیر سچائی کے, ہم پتہ نہیں کس طرف چل رہے ہیں. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چشمہ ضرور پھوٹے گا, اور یہیں سے پھوٹے گا. پاکستان ہے وہ قلعہ جو اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا, اور یقین مانیے مجھے پتا ہے کہ دنیا ایک نئے نظام کی متلاشی ہے, اور وہ نظام لا الہ الا اللہ کی شکل میں, آئین پاکستان کی شکل میں, جدھر قرآن اور سنت کی حاکمیت اعلیٰ اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کیا گیا. اس نظام نے پاکستان سے جو ہے وہ نکلنا ہے. دنیا کو یہ معلوم ہے, جانے تو جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں وہ صلاحیت ہے کہ پہلے روس اور پھر امریکہ
दोनों को शिकस्त देने वाला कौन था? यह पाकिस्तान था। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो दुनिया ना जीत सकी अपने 48 ममालिक समेत अमेरिका, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। हमारे वसाइल महदूद हैं लेकिन हमारे अज़ाइम बड़े बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास अगर हम कायद के अफकार को समझें, अल्लामा की जो है वो शायरी को समझें, कुरान और सुन्नत को अपनी जो है जिंदगी का हिस्सा बना लें और दूसरे के ऊपर तवज्जो देने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, हमारे वो बच्चे बच्चियां हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे सियासतदान हों या कोई भी, वो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये बतदरीज जो तनज़्ज़ली जो है वो आ रही है, ये हमारी सोचों की है। हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया पे जो आज हम गलाज़त बकते हैं, क्या ये गलाज़त जो है इसी तरह का तकल्लुम क्या हम अपने वालिदैन के सामने, क्या अपने बहन भाइयों के सामने, क्या अपने बीवी बच्चों के सामने क्या ये बात कर सकते हैं? सोचना आपने है, क्योंकि इन सियासतदानों ने तो चले जाना है, हमारा मुल्क जो है ना इसका बेड़ा गर्क कर जाना है। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत तोहफा दिया है, इस तोहफे की कदर कीजिए। इसके अंदर रहने वाले, बसने वाले और वो लोग जो आज यहाँ अवार्ड हासिल करेंगे वो यकीनन हमारे पाकिस्तान का दिल है, हमारा सरमाया है, हमारा फख्र है। और इंशाअल्लाह ताला कल्ब पाकिस्तान जैसे इदारे जो हैं वो मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। मैं एक दफा फिर मुंतजमीन का, तमाम हजरात गिरामी का शुक्रगुजार हूं और आपको शाबाश पेश करता हूं कि आपने इतनी अच्छी तकरीब की और अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए दामे दरमे कदमे सुखने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत की। मेरे ख्याल में इस फाउंडेशन के लिए भरपूर अंदाज में तालियां होनी चाहिए। और आखिर में, नहीं मजा नहीं आया, लगता है आप लोग सोए हुए हैं, कोई तो थोड़ा सा तो मौसम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान आपने जिंदाबाद का नारा लगाया, मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से इख्तलाफे राय है मेरे भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता, जिंदाबाद तो उनके लिए होता है जिनको मौत आ जाती है। पाकिस्तान तो पाइंदाबाद है, सदा सलामत रहने वाला तो पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कैसे खूबसूरत अल्फाज ने आपने इस यूथ के अंदर एक मोटिवेशन भर दिया। सर की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, ये आपकी तालियां मुझे बताएंगे जरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।